من هذه الآية فقهاء هذه الأمة ومجتهد التفسير بأن القوة لو لم تتهيأ لا يفرض على الأمة الجهاد، وفيها فروع وأنواع من المسائل والأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله كمثل الغيث الكثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما وجدت في المعركة الامرأة المقتولة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقتلوا النساء والصبيان. رواه ابو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: قال لي الله: أنت خير الرسل وأمتك خيار الأمم. وقال المفسرون: هذا يؤيد ما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمہ: فاطمة سیدة نساء اہل الجنہ. رواه البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. رواه الترمذی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه الشيخان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں جوابات سننے، وہ نمازیوں کا مکمل احترام فرمائے. قطعاً نمازی کے آگے نہ ہو، نہ گزرے اور نہ اس کے سامنے آ کے بیٹھے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی بچے کو گھر جا کر قرآن ٹیوشن پڑھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، بشرطے کہ عزت و احترام ملحوظ ہو. مقصد صرف پیسہ نہ ہو، بلکہ مقصد اس گھر اور اس بچے کی دینی تربیت و تعلیم بھی ہو.
آج تک ہماری کن لوگوں نے صحیح سمجھا ہے؟ ہاں؟ آج تک بخاری کو کن لوگوں نے صحیح سمجھا ہے؟ علماء حدیث نے، محدثین صحیح طرح سمجھتے ہیں. تیرے پاس کیا ترازو ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ بینک والے ماہانہ قسطوں پر رکشے دے رہے 3800 ماہانہ حساب سے. بابا قسطوں کا کاروبار جائز ہے، نقد اور ادار کا فرق فقہ میں مسلم ہے. میری بیٹی کو بچپن سے خارش کی بیماری ہے جس کی وجہ جسم پر دانے ہو گئے اور تکلیف بھی زیادہ ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں، باقی کسی اچھے حکیم اور طبیب سے مشورہ کریں. ہم سفر پر ہے اور وہاں اہل حق کی کوئی مسجد ڈھونڈنے سے نہیں ملی. جمعے کا کیا حکم ہے؟ بدعتی کے پیچھے نہ جمعہ ہوتا ہے اور نہ جمعرات. مسلمان ہونا ضروری ہے اور اپنی ظہر پڑھ لے وہ لاکھ درجے بہتر ہے اس جمعے سے جو آپ مشرک اور بدعتی کے پیچھے پڑھ لیں. عبادات سے روکنا، عمرہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، کیا یہ سب احادیث سے ثابت ہے؟ عبادات سے روکنا؟ دماغ خراب ہے تیرا. دماغی توازن کا علاج کر لو پہلے. کسی بھی عبادت سے کسی کو روکنا جائز نہیں ہے. اعتکاف میں بعض ایسے نوجوان بیٹھتے ہیں جن کا مقصد اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد کے آداب اور تقدس ان سے پامال ہوتا ہے. نظم اور ضبط کا تقاضا ہے کہ ان سے معذرت کی جائے. وہی نوجوان ہوتے ہیں جو عید کے دن پھر شاخوبان بن کے آتے ہیں، داڑھی مونڈی ہوتی ہے، 2-4 دن کالی پگڑیاں باندھ کے مسجد میں ٹہلتے ہیں. تاہم وہ بھی ہمارا سرمایہ ہے اور یہ ہماری تعلیم اور تربیت کی کمی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے بھی پورے باکردار نہیں بنتے. اللہ اول ہمیں اور ثانیاً انہیں اصلاح کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرا بانجا 1 اکتوبر سے لاپتہ ہے. رمضان کے روزے اور عید کے ایام نہایت درد اور قرب سے گزرے. آپ مدذلو دعا کے لیے آئے لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے کہ بازیابی کے لیے آپ محترم کوئی وظیفہ بتا دیں. 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھے روزانہ. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھے. اور پھر کوئی شیرینی یا حلوہ پکائے. خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید گن شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے عصر و مغرب کے درمیان میں مساکین، فقراء، ناداروں کو کھلائے. انشاءاللہ بخیر و خوبی بحفاظت حیات و صحت جلدی مل جائے گی. امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ گئے لیکن پھر فوراً چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب سجدہ سہو کرے یا نہیں؟ سجدہ سہو کر لیں. 5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے. درست بات یہ ہے کہ سونا جب تک 7.5 تولے نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بعض فقہا اور ہمارے دور کے علماء نے 1 تولے اور آدھے تولے کو بھی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ فرض کہا ہے. ہمیں ان کے اس فتوے سے اتفاق نہیں ہے. میرے بیٹے کو پورے جسم پر سخت خارش ہے، اللہ اسے صحت دے. 15 تولے سونے پر زکوٰۃ پورے پر لگے گی یا 7.5 تولے کم کر کے؟ نہ بابا، ایک دفعہ جب 7.5 تولے سونا ہو گیا، نصاب پورا ہے تو کل پر زکوٰۃ آئے گی. جمعے کی دوسری اذان کا جواب فتاوی شام میں ہے، وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ. اذان ثانی کا جواب زبان سے دینا یہ مکروہ ہے. کیا مندرجہ ذیل چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ڈرپ لگوانے سے ہرگز نہیں، رگ میں انجیکشن لگانے سے بالکل نہیں، روزہ محفوظ ہے. ہاں یہ کام جہاں تک ہو سکے حالت روزے میں نہ ہو، شام کے اوقات میں ہو. تاہم اگر شدید مجبوری آئی، کسی قسم کا بھی انجیکشن اور ڈرپ لگایا گیا تو یہ روزے کو توڑتا نہیں ہے، روزہ برقرار ہے.
اسلم شیخ پوری نے ضرب مومن میں مسجدوں کو کعبے کی بیٹیاں لکھی. وہ اردو کا کوئی کامیاب ادیب نہیں ہے، وہ ایک مخلص عالم تو ہے لیکن رساں اور خبردار شخصیت نہیں ہے. کچھ باتیں معلوم کرنی ہے. حج کے دوران جو قربانی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی جو آپ پر فرض قربانی ہے وہ الگ. مال کی قربانی تو اموال پر وطن میں ہے. حج میں تو آدمی مسافر ہے، اگر مفرد ہے تو قربانی ہے ہی نہیں، اور اگر متمتع اور قارن ہے تو تمتع اور قران کی قربانی ہے. طواف صدر جو حج کے اخیر میں کرتے ہیں ان کے بھی 2 نفل، ہر طواف کے بعد 2 نفل ضروری ہے. سائل نماز کی کتاب میں لکھا ہے مسائل نماز کے، اگر کوئی بارش کے پانی یا پتہ نہیں نہر میں ڈبکی لگا لے اور اس کا تمام جسم گیلا ہو جائے تو اس طرح وضو ہو جاتا ہے، یہ درست ہے. لیکن روزانہ ڈبکیاں نہیں لگائیں گے آپ. کبھی ایسا ہوا؟ میں اس سال اپنی والدہ کا حج بدل کرنے جانا چاہتا ہوں جبکہ والد اور بہن کا حج بدل باقی ہے. کیا اسی حج میں ابا یعنی والد اور بہن کو بھی حج بدل کا ثواب پہنچا سکتا ہوں یا ان کے لیے علیحدہ حج کرنے ہوں گے؟ ثواب کے لیے مالک کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. کیا ایک حج سے تینوں کا ثواب دیا جا سکتا ہے؟ ہر شخص کا اپنا حج ہوگا، اور میں نہیں جانتا کہ آپ نے والدہ کی نیت تو کر رہے ہیں اور والد صاحب کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. مجھے آپ کے ایمان اور نسب پر افسوس ہے. مرد باپ کو مقدم رکھتا ہے اور عورت ماں کو آگے رکھتی ہے، اور فرائض میں باپ یقیناً مقدم ہے کیونکہ وہ مالک مال تھا یا ہے، اور آپ اس کا نمبر نہیں لگا رہے ہیں. بہت تعجب ہے آپ کے اخلاق پر. عورتوں پر حج فرض ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے اور اس کے خرچے کا بھی اس کی طرف سے ہونا ضروری ہے. ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب جب 71 میں حج پر تشریف لے گئے اور وہاں پریشانیاں دیکھی تو اکثر فرماتے تھے کہ خواتین کا حج ساقط ہے. اکثر فرماتے تھے. مطلب یہ کہ کرنا تو ہے لیکن بیٹا بھائی خاون کوئی ساتھ ہو، لیکن مرد پر تو مالی استطاعت ہوتے ہی حج فرض ہو جاتا ہے. تو آپ کا حج میں باپ کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ماں کا حصہ بڑھایا ہے. مجھے اس کے فلسفے کا پتہ نہیں چلا. مردے کو قبر میں لٹانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چہرہ قبلے کی طرف ہو، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو بائیں طرف سے پشتارا دے دے تاکہ منہ قبلہ رخ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدھا لٹا کر، ہرگز اس طرح نہیں ہے. سیدھا تو لیٹے گا جب چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور اگر چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہو رہا ہے تو پشتارا دے کر کے تھوڑا سا ٹیڑھا لٹا سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کے ساتھ سینے بھی کہ وہ تو پھر ہو ہی جائے گا، مرنے کے بعد تو ایک جیسی حالت نہیں ہوتی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے، بس یہی حکم ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے تفاولن مردہ قبل رخ ہو. بالکل نہیں، معمولی سے بھی کافی ہے. میت کو بغیر غسل دیے اٹھاتے وقت کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں. میت کو بغیر غسل دیے کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جیسے رواج ہے پڑھ کلمہ شہادت، یہ بدعات میں سے ہے. الجوہر النیر شرع قدوری، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جنازے کے ساتھ نعتیں پڑھنا اور کلمات گانا یہ سب فضولیات اور بدعات و خرافات میں سے. فقہاء نے صراحتاً لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے خاموش رہے اور قبر کا دھیان کرے. موجودہ خانہ کعبہ کس نے اور کس سن میں تعمیر کروایا ہے؟ خانہ کعبہ بہت دفعہ تعمیر ہوئی. آپ پہلے اپنے گھر کا پتہ کریں. ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ثواب کا مطلب ہے بدلہ، بہترین بدلہ. آپ جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ خود کس جنگ میں شریک ہوئے؟ میں تمام جنگوں میں شریک ہوں. تجھ جیسے رذیل کو بھی سمجھانا میرا جہاد ہے. ایک برطانوی نو مسلم جو جواب ضرور دے.
برطانوی نو مسلم کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے سوالات زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں. جواب ہر مومن کا حق ہے، جس طرح وہ سوال لکھے گا اس طرح جواب پائے گا. آج کل لوگ نے بخاری اور مسلم شریف بازار سے لے کر آئے ہیں اور گھر میں پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. وہ بخاری نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے اور ان میں غیر مقلدوں نے اپنا ڈالا ہے. ہاں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی تقریر بخاری یا مولانا سلیم اللہ خان کی کشف الباری یا اور اکابر نے جو بخاری پر تقریر کی ہے ان میں ہدایت ہے. باقی غیر مقلدوں نے جو تراجم کیے وہ نری ضلالت اور گمراہی ہے. اس سے بچنا اور مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے. وصیت صرف غیر وارث کے لیے؟ جی ہاں، حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، جو خود شرعاً وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت نہ کی جائے. پتلون کے پانچے اوپر کی طرف موڑنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں کی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ایک بزرگ نے کہا کہ پتلون کے پانچے اوپر کی طرف موڑنے سے نماز نہیں ہوتی. وہ بزرگ نہیں ہے، بزرگوں کی شکل کا کوئی جاہل ہے. حکم آیا ہے ارفع ثوبک کہ نچلا کپڑا اوپر کر لو تاکہ ٹخنے کھل جائے. تو ثوب میں پتلون بھی شامل ہے اور پینٹ بھی اور شلوار بھی اور دھوتی بھی. 500 روپے میں ہفت ہیکل کے نام سے چند آیات ہے 5 سورے میں. 5 سوروں میں عموماً دعائے گنج العرش ہے، دعائے نور ہے، دعائے ناریہ ہے، درود ناریہ ہے. یہ بزرگوں کی تجرباتی چیز ہے. درود تاج کے علاوہ کہ اس میں شرکیہ و کفریہ کلمات ہے اور تمام جہاں تک میں نے دیکھے ان میں خلاف شرع چیز نہیں ہے. تاہم ان سے وہ دعائیں جو قرآن اور سنت میں ہیں، وہ درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، لاکھ درجے افضل ہے. سلام کے بعد عرض ہے کہ 2 باتوں کے بعد تفصیلاً جواب دے. 4 امام میں سے کسی ایک پیروی ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے، کتنی ضروری ہے؟ مولانا تقی عثمانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت. اس کو تفصیل سے پڑھ لیں. جہاد کب فرض عین ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں کا نقصان کفر سے ہو اور مسلمانوں کے پاس مطلوبہ ہتھیار بھی موجود ہو. آگے انہوں نے دعائیں کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے بڑے بھائی بہن کے رشتے کے سلسلے میں گزشتہ کئی سالوں سے کوشش ہے، اللہ تعالیٰ جلدی انہیں عزت کے پائیدار اور خوشگوار رشتے عطا فرمائے. 15 نومبر کو رقم کی ادائیگی کا وعدہ ہے لیکن رقم دینے کے اسباب بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ اپنے خزائن سے آپ کی مدد فرمائے. انتہائی پریشان ہوں، وعدے کی پاسداری کے لیے دعا فرمائے، آمین. رقم باری ہے، مکان فروخت کر رہے ہونے کو فروخت نہیں، یہ سب رقم والے کو بتا دو، انشاءاللہ وہ نرم پڑ جائے. مولانا اختر صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے. مولانا عبدالرشید انصاری نور اللہ نور مولانا اعظم طارق کے استاد سے آپ نے بھی ان کو قرآن کا نسخہ دیا. اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات عالی فرمائے اور ان کے پسماندگان اور غمزدوں کو سب روز رضا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء. جنہوں نے اپنے دکھ درد کا ذکر کیا ہے ان کے لیے دعا فرمائے. جنہوں نے مرحومین کا تذکرہ کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے. جنہوں نے اور قرضے اور تکالیف کا ذکر کیا اللہ اپنے خزائن ان کے حق میں مفتوح و مکشوف فرمائے. اللہ ہم سب کو رحمتوں سے، عنایات سے، اپنی خاص رضوان اور خوشیوں سے، کونین کی سعادت سے مالا مال فرمائے. تمام بیماریوں سے، تکالیف سے، دشمنیوں سے، مصائب و شدائد سے، وقت حاضر کے فتن و محن، ما ظہر منہا و ما بطن، آحات آفات بلیات سے، آل و اولاد مال و دولت کے تکالیف صدموں سے محفوظ فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.